سعدیہ جلدی سے تیار ہو جاؤ میری بچی، تمہاری خالہ اور خالو آ رہے ہیں۔ سعدیہ ہاتھ میں کتاب لیے، امی کیوں؟ میں کیوں تیار ہو جاؤں؟ آنے دو ان کو۔ ماں محبت بھری نگاہ سے سعدیہ کی جانب دیکھنے لگی۔ میری بچی، وہ تمہارا رشتہ مانگنے آ رہے ہیں۔ سعدیہ بولی، امی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی نا۔ ماں نے پیار سے سمجھایا، بیٹی ایک نہ ایک دن تو تم کو اپنے گھر کا ہونا ہے۔ تمہاری خالہ کا بیٹا اچھا ہے، اپنا ہے، تمہارا خیال رکھے گا۔ سعدیہ خاموش ہو گئی۔ امی، لیکن ماں نے چپ کروا دیا۔ آصف ماں سے جھگڑا کر رہا تھا۔ امی میں نے سعدیہ سے شادی نہیں کرنی۔ ماں نے غصے سے کہا، تم چپ کرو، ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ آصف غصے سے چلا رہا تھا، امی میں مر بھی جاؤں تو بھی سعدیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں بھی غصے میں بولی، شادی تو تم کو کرنا ہی پڑے گی۔ ماں سعدیہ کے گھر آئی، سعدیہ کو انگوٹھی پہنائی گئی۔ سعدیہ خاموش تھی۔ آصف اور سعدیہ خالہ زاد تھے۔ سعدیہ تھی تو خوبصورت، لیکن آصف کو اچھی نہ لگتی تھی۔ آصف کب بھلا سعدیہ کو اپنی ہمسفر بنانا چاہتا تھا، لیکن ماں کی ضد تھی۔ سعدیہ نے BSc کیا تھا، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن شادی کی جلدی تھی سب کو۔ سعدیہ خاموش رہی۔ آصف نے گھر میں تماشا لگائے رکھا تھا، میں زہر پی لوں گا لیکن سعدیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں بھی اپنی ضد پہ قائم تھی، تم چاہے زہر پی لو لیکن شادی تمہاری سعدیہ سے ہی ہوگی۔ آصف چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، امی ایسا نہ کرو، لیکن ماں نے ایک نہ سنی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ گھر میں خوشی کا سما تھا۔ سعدیہ خوش بھی تھی، اداس بھی۔ سعدیہ نے آصف کو فون کیا، آصف بتاؤ مہندی والی رات کون سا کلر پہنوں؟ آصف نے غصے سے کہا، سعدیہ مجھے فون نہ کرو، امی سے پوچھو یا مرضی کر لو۔ لہجہ بہت کڑوا تھا۔ سعدیہ اداس سی تھی۔ آصف شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آصف نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے، ہم ایک ساتھ خوش نہیں رہیں گے۔ امی آپ ضد نہ کریں۔ ماں نے آصف کو اپنی قسم دی، تم کو میری قسم ہے، اگر تم سعدیہ سے نکاح نہ کرو تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو۔ آصف خاموش ہو گیا۔ کچھ یوں ہوا، آصف کی بہن کی شادی سعدیہ کے بھائی کے ساتھ طے پائی تھی۔ دونوں کی شادی ایک ہی دن تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آصف نے سعدیہ کو قبول کر لیا۔ پہلی رات تھی، سعدیہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ آصف کمرے میں گیا۔ سعدیہ انتظار کر رہی تھی آصف کوئی بات کرے۔ آصف قالین پر لیٹ کر سو گیا۔ سعدیہ حیران تھی، آصف نے بات تک نہیں کی۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ دوسرے دن بھی آصف نے سعدیہ کو نظر انداز کر کے دیکھا تک نہیں۔ بھلا ایک عورت کے لیے اس سے بڑا اذیت بھرا لمحہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دن گزرنے لگے۔ آصف گھر آتا، سعدیہ سے کوئی بات نہ کرتا۔ سعدیہ کھانا لے کر آئی۔ آصف نے کھانے کی پلیٹ دیوار کے ساتھ ماری اور چلا کر کہنے لگا، آج کے بعد میرے لیے کھانا مت لانا۔ اس بار تو زبان سے منع کیا ہے، اگلی بار ہاتھ سے سمجھاؤں گا۔ سعدیہ کا جسم کانپنے لگا۔ آصف کی ماں پاس آئی۔ آصف یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ آصف خاموش رہا۔ ماں میرا منہ بند رہے تو بند ہی رہنے دے۔ سعدیہ نے پوچھا، خالہ جب سے نکاح ہوا ہے آصف نے مجھ سے ایک پیار بھری بات نہیں کی، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ ماں بولی، میری بچی تو پریشان نہ ہو، سدھر جائے گا۔ شادی کو 1 سال گزر گیا۔ ایک ساتھ رہتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ سعدیہ ایک دن پاس گئی، آصف میں نے کیا کیا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ؟ آصف غصے سے بولا، تم کو کتنی بار بھونک چکا ہوں، مجھ سے بات نہ کیا کر۔ سعدیہ روتے ہوئے بولی، آصف 1 سال گزر گیا ہے، تلخی برداشت کرتے ہوئے۔ نہیں ساتھ رکھنا چاہتے تو طلاق دے دو۔ آصف غصے سے بولا، طلاق دے دیتا، طلاق بھی اگر بہن کی گھر کروانا ہوتی۔ سعدیہ کچھ کہنے لگی، آصف نے سعدیہ کے منہ پر تھپڑ مار دیا، دفع ہو جا اب میرے سامنے سے۔ سعدیہ آنسو بہانے لگی، اپنی قسمت پر رونے لگی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ آصف چھوٹی چھوٹی بات پر تماشا کرتا، جتنا اس سے ہو سکتا تھا وہ سعدیہ کو ذلیل کرتا، سعدیہ کو مارتا پیٹتا، صرف اس لیے کہ ماں کو اذیت دے۔ ماں نے کیوں زبردستی کی؟ ماں بیٹی کی ضد میں ایک معصوم فنا ہو گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، خالہ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ لیکن کوئی جواب نہ ہوتا خالہ کے پاس۔ پھر آصف کی ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ سعدیہ خاموش ہو گئی تھی، کسی سے کچھ نہ کہتی۔ ماں باپ کہتے، بیٹی چھوڑ دو اس بغیرت کو، طلاق لے لو اور آ جاؤ گھر، لیکن سعدیہ مڑ کر واپس دیکھتی، امی میرے 9 سال برباد ہوئے ہیں آصف کے ساتھ، میں 9 سال سے جہنم میں جی رہی ہوں، اب آپ لوگوں کو یاد آئی ہے میری، اب کیا کروں گی طلاق لے کر؟ سعدیہ نے قسمت کے سامنے سر جھکا لیا تھا۔ گھر کے سارے کام کرتی، تھک ہار جاتی۔ آصف آج بھی سعدیہ میں سے کوئی بات نہ کرتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، 11 سال گزر گئے۔ 11 سال سعدیہ سے نفرت کرتا رہا۔ پھر ایک دن وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا،
इतना भयानक हादसा पेश आया, आसिफ की दोनों टांगें टूट गई। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया टांगें काटनी पड़ेंगी और वो दोनों टांगों से अपाहिज हो गया। हाय किस्मत, इसका गुस्सा, अना, गरूर, नफरत पल भर में फना हो गई। वो बेड पर पड़ा था, चीख रहा था। सादिया को पता चला क़यामत गुजर गई। जब साथ निभाने का वक्त था, सादिया के अम्मी अब्बू कहने लगे, बेटी चल छोड़ो अब इस अपाहिज को, उसने कौन सा तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया, उससे जान छुड़वा ले। अब आसिफ का अब कोई सहारा नहीं था। आसिफ सादिया की जानिब देखने लगा। इसे सब जुल्म याद आने लगे। क्या क्या न किया था उसने सादिया के साथ। 11 साल तड़पाता रहा था, मारता पीटता रहा। आज हालात कैसे बदल गए। सादिया की तरफ रहम तलब नज़रों से देख रहा था। सादिया को देखकर हाथ जोड़ लिए। बस सादिया, मैं ख़त्म हो गया हूँ, मेरी कहानी मुकम्मल हुई। मैं तुमसे नफ़रत करता था, आज मुझे सज़ा मिल गई, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सादिया इतना सुनकर कमरे से बाहर चली गई। अब उसके सामने 2 ही रास्ते थे। शौहर जो 11 साल से जहन्नुम की अजियत दे रहा था, दूसरी जानिब बैंक में जॉब करने वाला दूसरा कज़न जिसका रिश्ता आया था। सादिया के लिए सब ने कहा, आसिफ को छोड़ दो। सादिया आसिफ के पास गई। आसिफ, मुझे माफ़ करना, मैं थक गई हूँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं जीना चाहती हूँ, अब मैं अपनी उड़ान भरना चाहती हूँ, मुझे माफ़ करना। आसिफ रोने लगा। सादिया, बहुत बुरा इंसान हूँ ना, बहुत बुरा करता रहा ना तुम्हारे साथ, देखो ना मुझे तुम्हारी बद्दुआएं, तुम्हारी आह लग गई। सादिया प्यार से बोली, आसिफ, एक बीवी कभी अपने मजाजी खुदा के लिए बद्दुआ नहीं कर सकती। मैं तो आखिरी सांस तक आपकी मोहब्बत का इंतज़ार करती रही, लेकिन आपने मुझे सांस सांस तड़पाया था। आसिफ, मैं भी इंसान हूं ना, थक गई हूँ। आसिफ ने हाथ आगे बढ़ाया। सादिया, क्या तुम्हारे हाथों को जाते हुए चूम लूँ। सादिया रोने लगी। आसिफ, 11 साल में खाक हुई और आज। आसिफ ने सादिया का हाथ थामा, चूम कर आंखों से लगाया। सादिया, मैंने बहुत अच्छी हमसफ़र को खो दिया, काश मैं नफ़रत छोड़कर मोहब्बत को सजदा कर लेता। आसिफ रो रहा था। सब कमरे में आए। सादिया, चलो सामान पैक हो गया है। सादिया आसिफ से हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई। आसिफ चीख चीख कर रो रहा था। सादिया, माफ़ कर दो, लेकिन वो अब आगे बढ़ चुकी थी। सादिया का निकाह उसके दूसरे कज़न से हो रहा था। आसिफ शहनाई की आवाज़ सुनकर रो रहा था। माँ की तस्वीर सामने पड़ी थी, आंखों में आंसू थे। गलत फैसले ने 2 जिंदगियां तबाह कर दी। अपनी अना, नफरत और तकब्बुर को काबू में रख, कब कहाँ क्या हो जाए खुदा जाने। अपनी हमसफ़र से झगड़ा ना किया करो, उसे सीने से लगा कर रखो। नफरत भुला दो, मोहब्बत से हाथ थाम लो। आसिफ और सादिया की ज़िंदगी फना होने का जिम्मेदार कौन था। क्या आसिफ के साथ ठीक हुआ। क्या सादिया को साथ निभाना चाहिए था, या सादिया ने आसिफ को छोड़कर अच्छा किया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।